اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ سورہ توبہ کا 13واں رکوع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو چند مخلص صحابہ ایسے تھے جو کسی صحیح عذر کے بغیر اس غزوے میں شرکت نہ کر سکے۔ انہیں اپنے غلطی کا احساس ہوا تو ان میں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم اس وقت تک اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ہمیں آزاد نہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے اور ان حضرات کو بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے۔ اس پر آپ کو علم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ خود انہیں کھولنے کا حکم نہ دے دے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ مخصوص افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگر اس کا حکم قیامت تک کے لیے ان تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے جن کے اعمال ملے جلے ہو۔ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو ان کے لیے مغفرت کی امید ہے۔ یوں تو پورا قرآن دلوں میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے مگر چند آیات ایسی ہے جنہیں گناہگاروں کے دل میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں سے سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 102 بھی ہے جس میں واضح طور پر بتلا دیا گیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے مایوس ہونے کے بجائے توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں پر۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ ان آیات میں منافقین کے ایک نہایت شریر گروہ کا بیان ہے جنہوں نے ایک خطرناک سازش کے تحت ایک عمارت مسجد کے نام سے بنائی تھی جس کے بنانے کے 4 بڑے اسباب تھے۔ نمبر 1 اہل قباء کو ضرر پہنچانا، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام کے خلاف اپنے سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مرکز قائم کرنا، نمبر 3 مسلمانوں کی اجتماعیت کو منتشر کرنا، اور نمبر 4 ابو عامر ایک راہب تھا اس کے لیے قرارگاہ بنانا۔ یہ ساری اس کی پلاننگ کے تحت تعمیر کی جا رہی تھی جس کو قرآن نے مسجد ضرار سے تعبیر کیا ہے۔ جب منافقین نے یہ عمارت بنا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قباء دور پڑتی ہے، اس لیے ان کے آسانی کے خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھے تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی میں اگر اللہ نے چاہا تو میں وہاں آ کر نماز پڑھوں گا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینۃ المنورہ پہنچنے سے پہلے اللہ نے یہ آیت آپ پر نازل کی جس میں اس کا ذکر کیا، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ اس مسجد میں آپ نہ کھڑے ہو، یہ تو مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کے تحت ایک مرکز بنایا گیا ہے۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور اس عمارت کو ختم کر دیا گیا، تباہ کیا گیا، جلا دی گئی ہے، اور اس طرح منافقین کا وہ پردہ فاش ہو گیا، وہ اپنے ارادے میں ناکام ہو گئے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی کہ آپ وہاں پر جا کر کھڑے ہو، نماز پڑھے، وہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے جو اسلام کی پہلی مسجد کہلاتی ہے، اور ان کے رہنے والوں کی اللہ نے فضیلت ذکر کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں رہنے والے پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں، پاکی کا خیال رکھتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اہل قباء کی تعریف کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تم کیا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارا ذکر قرآن میں کیا اور قیامت تک ہوتا رہے گا؟ تو انہوں نے
بیان کیا کہ عورتوں کوئی عمل نہیں، ہم پاکی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، چونکہ عرب میں اس وقت بھی اور موجودہ دور میں بھی پانی جو ہے بہت مشکل سے ملتا ہے، تو وہ پتھروں سے استنجا کرتے تھے، تو وہ پتھر کے ساتھ اہل قبا پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، چونکہ پانی سے پاکی زیادہ اچھی طریقے سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ پاکی کی صفت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تمہارا ذکر قرآن میں کر دیا، لہٰذا ہمیں بھی پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس آیت مبارکہ میں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب کے لیے ایک منفرد انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے مومنوں کی جانوں اور ان کے اموال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ جان تو پہلے ہی پروردگار عالم کی امانت ہے اور اس کی ملکیت ہے، لیکن باوجود ملکیت کے اللہ کا یہ فرمانا اس کے فضل اور احسان اور کرم کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، مؤمنوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے، وہ اللہ نے کیا ہے، اس نے محض اپنے فضل سے یہ بات اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ وہ جہاد میں شہید ہونے والے مخلص مسلمانوں کو جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ وعدہ تورات، انجیل اور قرآن سب میں موجود ہے۔ گویا جہاد فی سبیل اللہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کا بدلہ جنت ہے۔ اگلی آیت میں ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کی اصلاح اور کامیابی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ سچے اور کامل ایمان والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے اور روزے رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب ان صفات کے ساتھ متصف ہو جانے والے مؤمنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے حدود کے اندر اپنے زندگی گزارتے ہیں، حدودوں سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ وہ عظیم صفات ہے جس کی وجہ سے اللہ مؤمنوں کو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں ایمان والوں کی صفات پیدا فرمائے، قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔